بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علاقے کے معزز، مقتدر اور محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور زندہ دل و باغیور مسلمانوں، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ایک اچھے اور معیاری پروگرام میں ہمیں شریک ہونے کا موقع میسر آیا۔ ادارے نے قلیل وقت میں اور کم سے کم مدت میں جو نمایاں ترقیاں کی ہیں، وہ اس کی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیاں، بلندیاں، سرخرویاں، کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرمائے۔ پروگرام کے حوالے سے جہاں تک اپنے تاثرات کی بات ہے تو میں طلبہ عزیز کی قابل رشک محنت اور قابل قدر مظاہرے پر حضرات اساتذہ کو، ادارے کی انتظامیہ کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور جو مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گراں قدر تعاون سے یہ ادارہ تیار ہوا اور ابھی کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے جو تعاون کیا ہے، کچھ امیدیں آپ کی بھی ہوں گی، کچھ ارمان آپ کے دل میں بھی پنپ رہے ہوں گے، کچھ خواب اور خیال آپ کے بھی ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہوگا اس سے بہتر آپ نے پایا ہوگا۔ دو چیزیں خاص طور سے دیکھنے کو ملی طلبہ عزیز میں، ایک تو سلیقہ مندی گفتگو کے اعتبار سے، الفاظ کی تصحیح، انداز بہت عمدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وضاقتہ بہت معیاری اور متناسب ہے۔ بہت سے اداروں میں آنا جانا ہوتا ہے لیکن طلبہ کی اتنی مناسب اور معیاری وضاقتہ دیکھنے میں نہیں ملتی۔ یعنی بعض طلبہ جو تقریر کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا، ان کی وضاقتہ کو دیکھ کر، کپڑے اور ٹوپی کو دیکھ کر، کہ شاید یہ کہیں باہر کے ہوں گے، لیکن نام پکارا جاتا اور نام کے ساتھ کسی آس پاس کے علاقے کا نام ذکر کر دیا جاتا تو بڑی خوشی ہوتی اور دل سے دعائیں نکلتی اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ جنہوں نے باطن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر پر بھی توجہ دی۔ اس کا ایک اثر ہے، ایک عالمانہ وقار کے ساتھ اگر عالم رہتا ہے، اس کے اچھے اثرات لوگوں کے دلوں پر مرتب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مشق کا موقع ہے، بننے، بگڑنے اور اپنے آپ کو کوئی رخ دینے کا موقع ہوتا ہے طلبہ کے لیے۔ تو ابھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ قیمتی بن سکیں اور لوگوں کی نگاہ میں قابل قدر بن سکیں۔ خطابت کا یہ مسابقہ تھا، تو خطابت کے
اصولوں میں سے ایک اہم بات اور ایک اہم ضابطہ اور اصل جس کو علامہ جاہز نے بیان کیا، ينبغي للخطيب أن يكون رابط الجأش ساكن الجرح قليل اللحظ متخير اللفظ لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة۔ خطیب بہت زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہونا چاہیے، الفاظ کو استعمال کرنے کے اعتبار سے بھی اور انداز کو پیش کرنے کے اعتبار سے بھی۔ ہاتھوں کا بہت زیادہ حرکت کرنا، چہرے کا اور نگاہوں کا بہت زیادہ الٹ پھیر، یہ خطیب کے وقار کو کم کرنے والی چیز ہے۔ الفاظ بھی معیاری ہو، انداز مناسب ہو، کھڑے ہونے کا طریقہ اور چہرے کا اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز، یہ سب بہت معیاری اور مناسب ہونا چاہیے۔ یہ بات میں طلبہ عزیز سے عرض کر رہا ہوں۔ اور خطابت کو پروان چڑھنے کے لیے جس دور کی ضرورت ہوتی ہے، موجودہ دور وہ اسی طریقے کا دور ہے۔ خطابت پروان چڑھتی ہے انقلابی فضاؤں میں، یہ انقلابی دور ہے، طرح طرح کے منظرنامے نگاہوں کے سامنے ہیں، چیلنجز ہیں، کچھ تقاضے ہیں وقت کے، تو یہ چیلنجز، تقاضوں اور مطالبوں کا دور، یہ خطابت کو نیا رخ دینے کا ایک وقت ہے، موڑ ہے۔ خطابت کو جس انقلابی فضا کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ دور تقریباً اسی طرح کا دور ہے۔ اس میں اگر ہمارے طلبہ اچھے خطیب بننا چاہیں تو بہتر سے بہتر وہ خطیب بن سکتے ہیں۔ ایک پروگرام یہاں بیت بازی کا پیش کیا گیا، شعر و سخن کے حوالے سے بہت سی باتیں سنی اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر یہ کہ بعض ظریف الطبع قلمکاروں نے یہاں تک لکھا ہے اور کافی حد تک صحیح لکھا ہے کہ شعر و سخن یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جس میں الفاظ کم ہوتے تھے، معانی اور مضامین زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو شعر و سخن میں بالخصوص صنف شاعری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں شاعر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہہ جاتا ہے، اور بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو کھل کر کے نہیں کہی جا سکتی، وہ اشاروں اور کنایوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو شاعری کا ذوق رکھنے والے کسی بھی فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملکہ اور ذوق نصیب فرما دیتے ہیں۔ ادارہ، اس کی مختلف سرگرمیاں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ یہ جو فاضل اداروں سے نکلیں وہ مختلف صلاحیتوں اور رنگا رنگ لیاقتوں کے ساتھ قوم کے حوالے ہوں۔ طلبہ عزیز، ابھی آپ اس ادارے کی چہار دیواری میں ہیں، یہاں رہ کر کے آپ اپنے زبان کی، اپنے قلم کی، اپنے مزاج کی، اخلاق کی، علم کی جس طرح تربیت کرنا چاہیں تربیت کر سکتے ہیں، جتنا اس کو مضبوط کرنا چاہیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ نہ ہو قناعت شعار گلچی، اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہو اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں گے یا جس ادارے سے بھی آپ فارغ ہوں گے، تو فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے در و دیوار، وہاں کے ذرات، وہاں کی چھوٹی بڑی چیزیں، وہاں کے جمادات، وہاں موجود آپ کے اساتذہ بزبان حال آپ کو یہ کہیں گے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی تھا۔ خطابت بھی ضروری ہے، شعر و سخن میں مہارت یہ بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ ادارہ ان دونوں ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایک بات، چونکہ یہاں بہت سے مہمانان ہمارے تشریف فرما ہیں،
ان سے ایک بات کہنی ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو غیر نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں اڑ جایا کرتی ہیں یا اڑا دی جاتی ہیں، اور جو نافع ہو، نفع بخش ہو، ہیرا ہو، قیمتی ہو، اس کو زمین کی تہ میں جگہ دی جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن اور تالہ بندی کے جس طویل مرحلے سے ہم گزرے ہیں، اس زمانے نے کچھ ہمیں زخم دیے ہیں، کچھ سبق ہیں، کچھ عبرتیں ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے یہ گزرا ہوا وقت ہمیں مجبور کرتا ہے۔ انسانیت پریشان ہے، بالخصوص ملت ہندیہ، چاہے وہ کسی مذہب اور کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب پریشان ہیں۔ ایسے پریشانی کے ماحول میں اور اس اپیل کردہ وقت میں ہمیں ایک خاص کیفیت کے ساتھ امت کے سامنے اور عام انسانوں کے سامنے نمودار ہونا پڑے گا۔ ہم نفع بخش بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں، ہم اپنے گھر میں ہوں تو گھر والوں کے لیے نفع بخش بنے، بازار میں ہوں تو بازار والوں کے لیے نفع بخش بنے، اور ہم کسان ہیں، ہماری زمینیں ہیں تو قریب کی زمین والوں کے لیے ہم نفع بخش بنے، تاجر ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں تو دوسرے تاجروں کے لیے ہم نفع بخش بنے، ہم پڑھاتے ہیں تو طلبہ کے لیے نفع بخش بنے، طلبہ پڑھتے ہیں تو اساتذہ اور ادارے کے لیے نفع بخش بنے۔ یہ نفع پہنچانے کا مطالبہ ہے اس دور میں۔ اگر یہ امت نافع بن کر کے اپنے سفر کو شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بام عروج پر پہنچا دیں گے، اور لوگوں کو ضرورت ہے، تلاش ہے، اس وقت میں نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک کسی مسیحا کی تلاش میں ہے اور کسی نظام اور کسی قانون کی تلاش میں ہے، تو یہ اسلام کا جامع قانون ہے، جس جامع قانون میں سب کو نفع، فائدہ، عافیت، سلامتی اور راحت کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اسی قانون اسلام کو ہمیں اپنے اپنے دائرے پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رشتہ ٹوٹا یا چھوٹا یا کمزور ہوا ہو، اس رشتے کو پھر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن نے ایک درس ہمیں یہ بھی دیا، پہلے بہت سے جو مصروف لوگ ہوا کرتے تھے کام دھندوں کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے، وہ یہ توجیہ کر لیا کرتے تھے کہ فرصت نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، فرصت نہیں ملتی قرآن پاک سیکھنے یا پڑھنے کی۔ لاک ڈاؤن میں تقریباً 6-7 مہینے لوگ گھر پر رہے، کچھ نہیں کیا کسی نے، لیکن پھر بھی نمازیں ہماری پوری نہیں ہو پائیں اور پھر بھی قرآن کریم سے ہم نہیں جڑ پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں یہ مہلت سے نہیں، فرصت سے نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کی توفیق سے کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی قوم سے یا کسی فرد سے ناراض ہو جاتے ہیں تو دانا پانی یا روزی روٹی اللہ پاک نہیں چھینتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسجدوں میں حاضری کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے اور اپنے اپنے دائرے میں جو جہاں ہے لوگوں کے لیے نفع مند بنے، یہ وقت کی اپیل ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ اور میں اس کامیاب پروگرام پر ادارے کے تمام اساتذہ کو، منتظمین کو، اور جو ادارے کے ذمہ داران ہیں، علماء ہوں یا بستی کے دیگر حضرات ہوں، دور دراز کے ہوں، جو ادارے کو محبت سے دیکھتے ہیں، ادارے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان تمام حضرات کو اس کامیاب پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو کامیاب نقش اول ہم نے اس ادارے کا دیکھا، امید ہے کہ آئندہ کے نقوش اس سے زیادہ بہتر، روشن اور اجلے ثابت ہوں گے۔ میں مدیر ادارہ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی خدمت میں اور ان کے تمام رفقا و رضاکار اور اساتذہ اور منتظمین کی خدمت میں یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ تا ابد جاری رہے یوں ہی سبیل میں کشی، ساقیہ یوں ہی رہے آباد میں خانہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آمین، شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کی قیمتی گفتگو کے بعد میں رفیق